جب آپ لوگوں کو بلایا گیا نا، بولیے نا، جی جی بلایا گیا نا، دعوت دے کر کے بلایا گیا، اور میلاد شریف کی محفل ہے، ہمارے بھائی کی، ہمارے بیٹے کی شادی ہے، شادی کے سلسلے میں یہ میلاد کی محفل ہو رہی ہے، آپ آئے، اب آپ کو چاہیے کھانا کھلائیں گے، اور کھانا نہیں کھلائیں گے تو کچھ بھی تو تبرک دیں گے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں جس نے محفل میلاد مصطفیٰ کے لیے گھر کو صاف کیا، عطر کیوڑے کا انتظام کیا، لوگوں کے لیے کھانے اور تبرک کا انتظام کیا، اور دعوت دے کر کے لوگوں کو بلا دیا، تو فرماتے ہیں قیامت کے دن انبیاء اور صلحاء اور شہداء اور اولیاء کی جماعت کے ساتھ اس میلاد کرنے والے کا واہ واہ سبحان اللہ، اس کا انجام انبیاء کی جماعت کے ساتھ ہوگا، اولیاء کی جماعت کے ساتھ ہوگا، شہداء کی جماعت کے ساتھ ہوگا، صلحاء کی جماعت کے ساتھ ہوگا۔ اور حضرت مولا علی فرماتے ہیں جس نے نبی کونین کی میلاد کے لیے 1 درہم خرچ کیا اور نبی کے میلاد کی تعظیم کی، جیسے انہوں نے خرچ کیا نا، ارے بولیے نا جی خرچ کیوں نہیں کیا؟ اب ظاہر سی بات ہم کو بلایا، یہی خرچ ہے، خرچ ہے۔ جی جی آپ لوگوں کو بلایا، ابھی آپ کو کچھ کھلائیں گے، کچھ کھلانا ہے، تبرک تو ہوگا نا، کچھ بھی ہوگا نا، جی جی خرچہ ہے کہ نہیں؟ خرچہ نہیں ہے۔ ارے سوچو، ابھی یہ مائک گڑبڑ ہوا، کیا منگایا؟ صحیح، بیٹری منگائی، خرچہ ہوگا کہ نہیں؟ جی کتنا ہوا؟ 14 روپے، 28 روپے خرچ ہوئے نا۔ جی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے میرے نبی کی میلاد کے لیے 1 درہم خرچ کیا، 14 دنیا 28 نہیں، 1 درہم، درہم چلتا تھا وہاں مدینہ منورہ میں، درہم چل رہا تھا، ہمارے یہاں روپیہ چلتا ہے۔ فرماتے 1 درہم جس نے نبی کی میلاد کے لیے خرچ کیا تو کانا رفیقی فی جنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ جنت میں حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ساتھ ہو جائے تو اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ بولیے میرے بزرگ، اتنی بڑی فضیلت میلاد شریف کی ہے۔ اور حضرت مولا علی فرماتے ہیں جس نے نبی کے میلاد کی تعظیم کی وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب داخل کیا جائے گا۔ یہ ہم نہیں کہتے، حضرت مولا علی فرماتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں دوستو، میلاد شریف کی عظمت، میلاد شریف کی دولت، میلاد شریف کی برکت بہت بلند ہے۔ نبی کی میلاد کی برکت کا کہنا ہی کیا ہے میرے بزرگوں دوستو۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے فرمایا جس جگہ پر نبی کی میلاد ہوتی ہے وہاں رحمتیں برستی ہے اور 1 سال تک وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور جس مقصد کے لیے شادی کی محفل رچائی جاتی ہے، شادی کا جس محفل کے لیے، جس مقصد کے لیے نبی کی محفل میلاد کا انعقاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ بس بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے میں سب کچھ بول رہے ہو۔ میرے بزرگوں دوستو، اللہ کے پیارے رسول کی میلاد کی عزت کرو، میلاد کی میلاد کی برکت ہوگی، سبحان اللہ، میلاد کی وجہ سے رحمت ہوگی۔ اچھا ایک بات بتاؤں، میں شمیم الزمان، میں انگلش مین تو نہیں ہوں، بس کام چلاؤں، اسکول پڑھا ہوں، لیکن اب ظاہر سی بات ہے میں نے جب پڑھا ہے آج کے 55 سال پہلے، 60 سال پہلے اسکول میں پڑھا میں، تو اس وقت انگلش کا کیا رواج تھا، انگلش کا کیا ماحول تھا؟ آج انگلش میڈیم ہے نا، پھر انگلش میڈیم کا مان کرتا ہے کیا پڑھاؤ، اس کام چلاؤ، لکھ لیتا ہوں، پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے پڑھا ہے فارسی، پڑھا ہے عربی، پڑھا ہے ہندی پڑھی ہے، ہندو کیونکہ ہماری ملکی زبان ہے، ہندوستانی زبان ہے، وہ پڑھا میں نے۔ لیکن آج پوری دنیا میں جا رہا ہوں، پوری دنیا میں جا رہا ہوں، سنگاپور انگریزی ملک ہے، اردو ملک ہے، ارے سنگاپور اردو ملک ہے، ہندی ملک ہے، انگریزی ملک ہے۔ افریقہ
انگریزی زمبابوے، ہرارے، مٹارے، لٹنگے، ملاوی، یہ سب ملکوں کا میں نے دورہ کیا. وہاں اردو بولنے والے لوگ ہیں، ہندی سمجھنے والے لوگ ہیں، لیکن یہ میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے. میں بتاؤں کرتا یہی ہے نا، ہندوستان میں ہے نا. جی آپ کرتا چلے جاؤ، آندھرا میں چلے جاؤ، آپ بولتے رہو تو کیا پرپٹ کر رہا ہے تو سمجھیں گے. کیرلا والے تو کوئی ہندی اور اردو بولتا ہے تو اس کو جواب بھی نہیں دیتے ہیں، جواب بھی نہیں دیتے. مجھے بلایا کیرلا میں جلسے کے لیے، میں جلسے میں گیا. اجمیر شریف کے سجادہ نشین بھی بہت تھے، تو وہاں کیرلا میں ایک آدمی ترجمانی کرنے کے لیے، ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے تھا. پہلے تقریر ہوئی اجمیر شریف کے سجادہ نشین کی، تو ایک آدمی کھڑا ہوا کیرلا کا تھا، ترجمان تھا، ٹرانسلیٹر تھا. اس نے جو ہے یہ ایک جملہ بولتے تو اس کی ترجمانی کرتا، وہاں کی زبان میں، ملاوی زبان میں بولتا رہا. تھوڑی دیر تک جو بھی کیے ترجمانی کرتے رہے. میری باری ہے کہ میرا نام پکارا، وہ کھڑے ہوئے. میں نے کہا ایسا ہے نامسر صاحب، ہمارے میں زیادہ اجمیر شریف جائے ہیں، ترجمانی تو آپ کرتے رہے، یہ بول رہے تھے، آپ اس کا ترجمہ کر رہے تھے، لیکن اب میں نعت شریف پڑھنے جا رہا ہوں تو میری نعت کی ترجمانی آپ کیسے کریں؟ تو میں نے ان سے کہا میں افریقہ گیا، جب میں نے وہاں شروع کیا اس قدر نوٹوں کی برسات ہوئی کہ سامنے میرے بالکل وہاں کے نوٹوں سے جو بھی نوٹ پڑا تھا بھر گیا. کافی لوگوں نے انعام دیا. تو میں نے کہا آپ لوگ میری باتیں کیا سمجھتے ہو؟ اتنا خوش ہو رہے ہو، سبحان اللہ بول رہے ہو. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم سمجھتے نہیں، آپ ہمارے نبی کا نام لے لیتے ہو. آپ بھی یہی سے میں یہی چاہوں گا. تو اس قدر انعام وہاں کے لوگوں نے دیا. کیرلا کی بات کر رہا ہوں کہ کافی لوگ میری تقریر سے مطمئن ہو گئے، خوش ہو گئے. تو بہرحال یہ میلاد کی برکت ہے. میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ میلاد کی برکت سے لوگ مجھے ہر جگہ بلا رہے، ہر جگہ بلا رہے. عزت میری صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نبی کی میلاد کرتے ہیں، ہم نبی کا گن گاتے ہیں، اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں. تو میلاد شریف کی برکت انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی ملے گی اور مر جاؤ گے تو قبر میں بھی ملے گی. اس لیے کہ جو نبی کی میلاد کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ نبی سے محبت ہوتی ہے. ارے میلاد کرنے والے محبت کرتے ہیں نا جی، محبت تبھی تو کر رہے ہیں. اچھا میلاد شریف کرنے سے میں بتا دوں کہ میلاد شریف کرنے سے نبی کی محبت بڑھتی ہے کہ نہیں؟ جی کب ہوتی ہے؟ بڑھتی ہے. کوئی بتا؟ نبی کی میلاد کرنے سے محبت بڑھتی ہے نا؟ جی بڑھتی نہیں ہے. ارے اگر نبی کی محبت بڑھتی نہیں تو ابھی جب ہم بول رہے تھے تو آپ سبحان اللہ کیوں کہتے؟ آپ ماشاءاللہ کیوں کہتے؟ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کیوں ہوتی؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم نبی کے بارے میں نبی کا گن گا رہے ہیں، آپ خوش ہو رہے ہو. محبت تو ہے نا. اور میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا فرماتے وہ حقیقت میں مومن ہو نہیں سکتا جس کے دل میں اپنی آل و اولاد اور اپنے ماں باپ اور سارے لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو. تو معلوم کیا ہوا کہ ایمان کے لیے نبی کی محبت سب سے ضروری ہے. ایمان کے لیے بغیر نبی کی محبت کے کوئی ایمان کام کا نہیں ہو سکتا ہے. محبت چاہیے نبی کی، اور نبی کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اور میلاد شریف کی محفل یہ ہے کہ یہاں نبی کی محبت بڑھائی جاتی ہے، سبحان اللہ، نبی کی عظمت بتائی جاتی ہے. تو اس لیے مومن جب اپنے نبی کی تعریف سنتا ہے میلاد شریف کی محفل میں تو خوش ہو جاتا ہے، نعرے لگا دیتا ہے، سبحان اللہ کی آواز بلند کر دیتا ہے، الحمدللہ پکارنے لگتا ہے. یہی وجہ تو ہے صلاۃ و سلام پڑھتے کس لیے پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہمارے نبی ہم سے خوش ہو جائیں. اسی لیے تو یہ محبت کا ایک ثبوت ہوتا ہے. کھڑے ہو کر کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ معلوم ہو کہ ہم عزت والے ہیں، اپنے نبی کی عظمت والے ہیں، اپنے نبی کی شوکت ماننے والے ہیں. اس لیے کھڑے ہوتے ہیں اور محبت اور عزت کے ساتھ سلام پڑھتے ہیں. میرے آقا کی خوشی ہوتی ہے، ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، ہمارا چہرہ چمکدار ہوتا ہے. ہم نبی کی میلاد کرتے ہیں، ہمارا چہرہ چمکدار ہوتا ہے. ہم نبی کی میلاد کرتے ہیں، ہمارا دل خوشبودار ہو جاتا ہے. تو میرے بزرگوں دوستو، نبی کی محبت سب سے ضروری ہے.
نبی کی محبت سب سے ضروری ہے. جس چیز سے نبی کی محبت بڑھ جائے وہ چیز کرنا سب سے ضروری ہے. تو محفل میلاد ایسی چیز ہے جس سے نبی کی محبت بڑھ جایا کرتی ہے. اس لیے مسلمان کوئی بھی موقع ہوتا ہے تو اپنے نبی کی میلاد کی محفل سجا دیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. اور ہم لوگ اور نبی کی میلاد کی محفل ہے کیا وہ بتا دو. نبی کی میلاد صرف اس کا نام ہے کہ نبی کونین کی ولادت کا تذکرہ، میرے نبی کی ولادت کا تذکرہ، ولادت کی برکت، ولادت کی رحمت، ولادت کی فضیلت بتایا جائے. یہی میلاد ہے کہ میرے آقا ربیع الاول کی 12 تاریخ. کتنی تاریخ؟ 12 میرے آقا کی ولادت کب ہوئی؟ 12 جی. میرے آقا کی ولادت کب ہوئی؟ 12 ربیع الاول. وقت کون سا تھا آپ کہیں گے؟ صبح صادق کا وقت، یہی نا جی. بھور کا ٹائم، بھور کا ٹائم. اللہ کے پیارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کی 12 تاریخ. دن کون سا تھا؟ دوشنبہ زور سے بولو نا. پیر کا دن. ہندی میں کیا بولتے ہیں؟ سوموار کا دن. انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ منڈے. بہت سمجھدار آپ ہیں. میرے آقا کی ولادت ربیع الاول کی 12 تاریخ پیر کا دن، منڈے، سوموار، ٹائم بھور کا یعنی صبح صادق کا وقت. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دھرتی پر تشریف لائے. مرحبا سید مکی مدنی العربی. کہیے سبحان اللہ. سید مکی مدنی العربی. ارے دل و جاں باد فدا جت کے عجب خوش لقبی. اس موقع کے لیے فرماتے ہیں، کہتے ہیں نور والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا. نور والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا. سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. حور و غلمان و ملائکہ نے آپ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کیے. آئیے ہم اور آپ بھی کھڑے ہو جائیں. سبحان اللہ. کی بارگاہ میں صلاۃ